أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 85 سے 87۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اصحاب مدین کا تذکرہ آیات زیر تفسیر میں کیا گیا ہے۔ مدین کا لفظ قبیلے پر بھی بولا جاتا ہے اور شہر یا بستی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ مدین ایک علاقہ تھا، ایک شہر اور ایک بستی تھی جو حجاز کے شمال مغربی سائڈ پہ واقع تھا۔ شمال مغربی کا مطلب ہوتا ہے شمال اور مغرب کے درمیان کر کے، یہ جو کارنر بنتا ہے، جیسے یہاں سے اس طرف شمال ہے، اس طرف مغرب ہے، تو ان دونوں کے درمیان یہ جو کارنر بنتا ہے، تو یہ حجاز کے شمال مغربی علاقے میں واقع ایک بستی تھی اور فلسطین کے جنوب میں واقع تھی۔ تو اس بستی کا نام مدین اور یہاں رہنے والے قبیلے اور قوم کا نام بھی اصحاب مدین یا اہل مدین، یا صرف ان کو مدین بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم مدین کا تذکرہ ہے۔ یہ ایک بڑی زبردست قوم تھی، اور شعیب علیہ السلام بھی چونکہ انہی میں سے تھے،
اس پوری قوم میں سے جو شعیب علیہ السلام کا قبیلہ تھا وہ ان سب سے زیادہ زبردست تھا، عزت والا، وقار والا اور معاشرتی طور پہ ایک سٹیٹس والا، ڈنڈی پٹی قائم قبیلہ تھا۔ جس طرح ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بھی قریش تھا، اور قریش بھی پورے مکہ میں سے، پورے عرب میں سے بڑے ایک شان و مرتبت اور بڑے مقام اور اعلیٰ سٹیٹس والے لوگ تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کا ایک سرداروں کے اندر بہت بڑا نام تھا۔ تو بہرحال شعیب علیہ السلام اسی قوم میں سے تھے، لیکن ان کی برادری بڑی زبردست۔ اسی وجہ سے سورہ ہود کے اندر اللہ پاک نے اس قوم کا یہ قول نقل کیا کہ جب شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے، ان کی اصلاح کرتے، تو وہ آگے سے جو جواب دیتے ان میں سے ایک جواب یہ بھی تھا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر اے شعیب آپ کا قبیلہ اور آپ کی برادری نہ ہوتی، آپ کے پیچھے آپ کے پشت پہ کھڑی، وہ اتنی مضبوط برادری اور قبیلہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو پتھر مار مار کے رجم کر دیتے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر ایک برادری کا چاچے بابے جو ان کے پیچھے سے سٹرانگ تھے، ان کی کمر مضبوط تھی، اس وجہ سے ان کو حوصلہ نہیں پڑ سکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے بھی اگرچہ آپ پہ کئی قسم کے حملے کیے، لیکن کھل کھلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمائی، اور آپ کی بھی جو برادری تھی بہرحال اس کا ایک روب دبدبہ تو تھا۔ جیسے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی، آپ کو زخمی کیا گیا، تو آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ کو بتایا گیا، تو آپ فوری طور پہ بدلہ لینے کے لیے پہنچ گئے کہ آئندہ کے لیے میرے بھتیجے کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین تھی اور علاقہ بھی مدین تھا۔ شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کی طرف بھی بھیجا گیا، اور اس کے علاوہ ایک اور قوم تھی یا علاقہ تھا اصحاب الایکہ۔ یہ جو اصحاب الایکہ ہیں، یہ جنگل والے، یہ بھی کوئی بستی تھی، کوئی علاقہ تھا شعیب علیہ السلام کو جن کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اب بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہ مدین والوں ہی کا دوسرا نام تھا اصحاب الایکہ، اور بعض اہل علم کا خیال ہے کہ نہیں، یہ اصحاب الایکہ یہ الگ سے کوئی اور قوم تھی، اور شعیب علیہ السلام کو مدین والوں کی طرف بھی بھیجا گیا اور آپ کو اصحاب الایکہ کی طرف بھی بھیجا گیا۔ بہرحال یہ دو الگ قومیں تھیں یا ایک ہی قوم کے دو نام ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ اس قوم کی بنیادی برائیاں تو وہی تھی جو پہلی قوموں کی گزر چکی ہیں، کہ اللہ کا انکار، آخرت کا مذاق اور استہزاء اور شرک۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس قوم کی دیگر برائیوں میں سے ایک برائی یہ تھی کہ یہ ماپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ انفرادی طور پہ برائی نہیں تھی بلکہ اجتماعی طور پہ اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ برائی کرتے تھے۔ اگر کوئی اس برائی سے روکتا، سب مل کر ایک یونین کی شکل میں اس پہ اٹیک کر دیتے، مارنا شروع کر دیتے، اور اسی طرح یہ لوگوں کے رستے روک کر ان سے ٹیکس بھی لیتے تھے۔
راستہ بلاک کیا اور ٹیکس لیا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو کیسے دعوت دی اور قوم کا کیا رد عمل اور جواب تھا، آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، ارسلنا کا لفظ تو شروع میں گزر چکا جب نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا، تو وہ لفظ ہر ایک واقعے کے ساتھ چل رہا ہے جس کا معنی ہے بھیجا۔ اور یہ جو شروع میں واؤ ہے نا، واؤ، اس واؤ کی وجہ سے وہ لفظ ہر واقعے کے ساتھ منتقل ہو رہا ہے، ایڈ ہو رہا ہے، تو اس واؤ کو واؤ عاطفہ کہتے ہیں۔ اس واؤ کی وجہ سے ارسلنا کا اس واقعے پر عطف ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، شعیباً، شعیب کو بھیجا۔ تو ان کے بھائی سے مراد کہ ان کی قوم میں سے تھے، ان کے علاقے کے تھے، ان کے رشتہ دار تھے۔ قال، اس نے کہا، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی۔ جب الگ الگ کر کے الفاظ کو پڑھتے ہیں تو پھر میں نے دیکھا کہ بعض اسٹوڈنٹ اس طرح پڑھتے ہیں، قال یا قومی، کہا اے میری قوم، اور اب آگے اگلا لفظ پڑھنا ہے تو وہ پھر یا قومی کی میم کو آگے ملاتے ہیں، وہ اس طرح پڑھتے ہیں، قال یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، معبود اللہ، عبادت کرو اللہ کی، معبود اللہ پڑھتے ہیں۔ پر جب آپ پارٹس میں الگ الگ کر کے پڑھ رہے ہیں تو پھر معبود اللہ نہیں پڑھنا، پھر آپ نے پڑھنا ہے اعبد اللہ، اس شروع والے الف پر پیش لگا کے اس کو الگ سے پڑھنا ہے۔ ہاں، جب آپ پورا جملہ پڑھ رہے ہیں، پوری آیت پڑھ رہے ہیں، پھر آپ یا قومی کی میم کو آگے ملا دیجئے، یا قوم اعبد اللہ، اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے یا نہیں ہے تمہارا، من الہ، کوئی الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے سوا، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ وہی جملہ ہے جو پچھلے تمام انبیاء کرام کے واقعات میں بھی گزرا ہے، اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ انبیاء کرام کی دعوت کا مرکزی نقطہ ہی یہ ہوتا تھا، پہلی بات ہی ہر پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو۔ سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو مزید واضح کر دیا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے اپنی قوم کو یہ دعوت نہ دی ہو کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی رسول بھیجا ہی نہیں ہے جس نے یہ دعوت نہ دی ہو سب سے پہلے۔ اور آج کئی لوگ جو عبادات سے اور صحیح عقائد سے دور ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو یوں جسٹیفائی کرتے ہیں، اپنے عمل کو اور اپنی زندگی کو اور اپنے لائف سٹائل کو یوں جسٹیفائی کرتے ہیں، یعنی درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھو جی عبادتیں نہیں صرف پوچھونی، صرف نماز روزہ زکات ہی پوچھ نہیں ہونی، اللہ پاک نو نماز روزے زکات نالوں زیادہ اے چیز عزیز ہے کہ تجھے دے بندیاں نال اچھا سلوک کرو۔ اس طرح کی باتیں کر کے تو سمجھتے ہیں کہ اب ہم نماز پڑھنے سے بری ہو گئے، ذمہ داری ختم، ہم بندوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور ہم پتہ نہیں وہ بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے، بہرحال وہ کہہ دیتے ہیں یہ بات۔ تو یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں
کسی کو کسی طرح گمراہ کرتا ہے، کسی کو کسی طرح۔ یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے اندر توازن رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور دونوں کی اپنی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ شعیب علیہ السلام کی جو دعوت ہے قوم کو، اس میں سے اللہ پاک نے 2-3 باتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے حقوق اللہ کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ایک تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، دوسرا شرک نہیں کرنا۔ اور آگے چل کے دیکھیے کہ اللہ پاک نے ماپ تول میں کمی کرنے سے بھی منع کیا۔ اب یہ ماپ تول میں کمی جو ہے یہ حقوق العباد ہے نا، اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ یہ نہیں کہ بس عبادت اللہ کی کرتے رہو، عقیدہ توحید پہ ڈٹے رہو اور ماپ تول میں بھی کمی کرتے رہو، لوگوں کا مال بھی ہڑپ کرتے رہو، جھوٹے وعدے بھی کرتے رہو، جھوٹی قسمیں بھی کھاتے رہو، اور مال خرید و فروخت کرتے وقت، سودا کرتے وقت، معاملات طے کرتے وقت جھوٹ بھی بولتے رہو۔ ایسا نہیں ہے۔ دین کے اندر اعتدال ہے، اعتدال۔ اب کچھ لوگوں کو شیطان نے یہ بہکا دیا کہ بس تم صرف عقیدے پہ ڈٹے رہو، باقی معاملات میں زیرو، عبادات پہ لگے رہو، اور لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ کہ انہیں سلام پھیرتے بد اخلاقی شروع کر دیتے، اور کسی کو یہ دھوکہ دے دیا کہ بس اللہ کی مخلوق کو راضی رکھو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، اللہ کے مخلوق کے حقوق ادا کرو، ستے خیران ہے، نماز پڑھنے کی لوڑ کوئی نہیں۔ تو یہ سب رستے اور سب موقف ہی غلط ہے۔ صحیح اور حق بات یہ ہے کہ اعتدال، حقوق اللہ کی اپنی اہمیت، حقوق العباد کی اپنی اہمیت۔ دیکھیے حسن اتفاق، دیکھیے احادیث کے اندر حقوق اللہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال ہوگا، اور حقوق العباد کے متعلق بھی آتا ہے کہ سب سے پہلا سوال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث آپ کے علم میں ہے کہ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ من عملہ الصلاۃ، سب سے پہلے جس عمل کا سوال ہوگا قیامت والے دن انسان کے اعمال میں سے، وہ اس کی نماز ہوگی کہ اس نے نماز صحیح پڑھی کہ غلط پڑھی۔ اور دوسری طرف یہ حدیث بھی ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کا تصفیہ اور فیصلہ کیا جائے گا نا، وہ خون ہوگے، وہ خون ہوں گے۔ یعنی کسی کو اگر قتل کیا ہے، خون بہا دیا، کسی کو ناحق قتل کر دیا، تو یہ قتل کے فیصلے سب سے پہلے کیے جائیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اب دونوں احادیث کے اندر اہل علم نے تطبیق یہ دی ہے کہ عبادات میں سے پہلا سوال نماز کا، حقوق العباد میں سے پہلا فیصلہ اور تصفیہ وہ قتل و غارت کا۔ دونوں چیزیں یہاں ہو گئی، حقوق اللہ کی اپنی اہمیت، حقوق العباد کی اپنی اہمیت۔ پھر ایسے لوگوں نے اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے، جسٹیفائی کرنے کے لیے اور اس میں جان ڈالنے کے لیے یہ بات مشہور کر رکھی ہے کہ جی حقوق اللہ تے معاف ہو جان گے، اللہ نے اپنے حق تے چھڑ دینے نے، بندیاں دے حق نہیں جو معاف ہونا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ سورہ نساء میں اللہ پاک نے صاف فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک میں نے مرنے کے بعد نہیں معاف کرنا۔ پہلے دنیا میں تو معافی ہو سکتی، مرنے کے بعد قیامت والے دن اگر شرک لے کر نامہ اعمال میں میرے پاس آئے نا تو میں نے معاف نہیں کرنا، پہلے بتا دیا۔ ہاں اس کے علاوہ کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو وہ میری مرضی پر ہے، وہ میں جس کو چاہوں معاف کر دوں اور جس کو چاہوں اس کی سزا دے کر جنت میں داخل کر دوں، بہرحال یہ اللہ پاک کی مرضی میں۔ اللہ اکبر۔ تو دونوں کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد، عبادات اور معاملات، اخلاقیات، ان کے اندر اعتدال ہونا ضروری ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ قد جاءت، بے شک
آ چکی ہے، جا آ گیا اور جاءت آ چکی ہے، مذکر اور مؤنث کا فرق ہے صرف، جا اور جاءت دونوں الفاظ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ قد بے شک، یقیناً، جاءت آ چکی ہے، کم تمہارے پاس، بینۃن ایک واضح دلیل، تمہارے پاس ایک واضح دلیل آ چکی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاوفوا پس یہ واضح دلیل کیا آ چکی تھی؟ یہ یقیناً کوئی معجزہ ہوگا جس کا اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہیں تذکرہ نہیں کیا کہ وہ معجزہ کیا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ ان کے پاس بھی وہی معجزہ تھا، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھی نا، عصا لاٹھی، وہی شعیب علیہ السلام نے ان کو آگے منتقل کر دی، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بہرحال ایک قول ہے اہل علم کا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دوں کہ یہ بات بھی اچھی طرح یہاں سمجھ لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو گئے تھے نا مدین میں، تو ایک بزرگ تھے جن کی بچیاں پانی بھر رہی تھیں، تو پھر ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے گھر بلایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی نکالنے میں مدد کی تو پھر انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اب یہ بات قرآن و حدیث سے کسی پختہ دلیل سے ثابت نہیں ہو سکی کہ وہ جو شعیب تھے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ شعیب یہی شعیب تھے جو پیغمبر ہیں، یا کوئی اور شخص تھا جس کا نام شعیب تھا؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام پیغمبر ہی ہوں، وہ ممکن ہے کہ کوئی عام کوئی اللہ کے نیک بندے، کوئی بزرگ ہوں، کوئی شعیب ان کا نام ہو، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ واقعی شعیب پیغمبر تھے یا کوئی اور شعیب تھے۔ بہرحال ان کو کوئی معجزہ عطا کیا گیا ہوگا جس کا قرآن مجید میں تذکرہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر سارے پیغمبروں کا بھی تذکرہ نہیں ہے، اور قرآن مجید میں سارے پیغمبروں کے معجزات کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ کچھ کچھ پیغمبروں کا تذکرہ ہے اور کچھ کچھ پیغمبروں کے معجزات کا تذکرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ پاک کوئی معجزہ عطا فرماتے تھے جسے دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لے آتے تھے، اور مجھے اللہ پاک نے جو معجزہ عطا فرمایا ہے وہ وحی ہے، وحی جو اللہ پاک نے میری طرف وحی کی ہے نا، یہ قرآن اور اس کی تشریح حدیث، فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے جو معجزہ عطا فرمایا نا وہ یہ وحی ہے۔ اور باقی پیغمبروں کے معجزات ان کی زندگی کے ساتھ ختم ہو جاتے رہے، کیونکہ وہ پیغمبر تھوڑے عرصے کے لیے تھوڑے سے لوگوں کی طرف مبعوث کیے جاتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے، مبعوث کیے گئے تھے، اس لیے آپ کا معجزہ بھی قیامت تک قائم رکھنا ضروری تھا، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی رسول بھی نہیں آنا تھا۔ تو پھر اگر وہ معجزہ ختم ہو جاتا تو بعد میں آنے والے لوگوں کے پاس کیا دلیل ہوتی ایمان لانے کی؟ اس لیے اللہ پاک نے آپ کو ایسی کتاب عطا فرما دی جو رہتی دنیا تک محفوظ ہے، اور اس کے اندر جو حقائق بیان ہوئے ہیں ماضی کے یا مستقبل کے، وہ بھی بالکل سچے اور سچے ہیں۔ دنیا کی کوئی سائنس، دنیا کی کوئی ریسرچ قرآن مجید کے حقائق اور اس کے اندر بیان کیے جانے والے واقعات کو اور حقائق کو غلط ثابت نہیں کر سکے۔ تو یہ اس قرآن کا معجزہ ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا در حقیقت معجزہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے غیر مسلم اسی معجزے کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو الحمدللہ بہت سے سلیم الفطرت لوگ وہ اس قرآن کا مطالعہ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ قد جاءتکم، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس، بینۃ، ایک واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے،
جو بھی معجزہ انہیں عطا کیا گیا تھا اس کی طرف اشارہ ہے۔ فا پس اوفو پورا کرو، افائے عہد ہوتا ہے نا، وعدے کو پورا کرنا، وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا۔ فاوفو پس پورا کرو، الکیلا ماپ، پس ماپ کو پورا کرو، فلفل دی میل، والمیزان اینڈ ویٹ وزن۔ تو کئی چیزیں ہوتی ہیں وہ ماپ کے لی جاتی ہیں، جیسے دودھ وغیرہ ماپ کے لیا جاتا ہے برتن کے ساتھ، اور کئی چیزیں ہیں وہ تولی جاتی ہیں، وزن کیا جاتا ہے باقاعدہ۔ تو بہرحال دونوں چیزیں جو ہیں ان کے اندر، اب اس کے اندر ماپ کے اندر وہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں جو گن کے لی جاتی ہیں، درجن کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ پس ماپ اور تول پورا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا اور نہ کم دو، وَلَا تَبْخَسُوا اور نہ کم دو، النَّاسَ لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، شیء ان کی جمع اشیاء، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ جب پورا کرو گے تو پھر ظاہر کم نہیں دو گے۔ تو ان کا وتیرہ یہ تھا اس قوم کا کہ لیتے وقت پورا ماپ کے لیتے، اور کسی کو دیتے تو کم دیتے، لینے کے پیمانے اور دینے کے اور انہی کے متعلق فرمایا تھا ویل للمطففین، ویل للمطففین، ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل، ہلاکت اور تباہی ہے۔ ولا تفسدوا اور نہ فساد پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، بعد اصلاح کے، ہا اس کی، ہا کی ضمیر کا مرجع ہے الارض، الارض عربی زبان میں مؤنث ہے اس لیے ہا مؤنث کی ضمیر استعمال کی، بعد اصلاحہا اس کی اصلاح کے بعد، زمین کی اصلاح کے بعد۔ زمین کی اصلاح پیغمبر آتے ہیں، پیغمبر لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ان کے عقائد درست کرتے ہیں، ان کے اعمال درست کرتے ہیں، بستیاں سدھر جاتی ہیں اور قبیلے درست ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کچھ لوگ شیطان کے رضاکار ایجنٹ بن کر ان سدھرے ہوئے معاشروں کو اور سدھرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ سے بگاڑ کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، ان کے عقائد خراب کرتے ہیں، ان کو برائیوں کی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ۔ ذالکم، یہ ذالکا یا ذالکم ایک ہی معنی ہوتا ہے، یہ ذالکا کے ساتھ کبھی کما یا کم لگ جاتے ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ ذالکم یہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان اگر کنتم ہو تم، کانا سے کنتم، اگر ہو تم مؤمنین مومن، اگر تم ایمان لے آؤ نا، یعنی یہ شرط لگائی گئی ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ نا، تو ایمان لانے کے بعد اگر تم ماپ تول میں کمی چھوڑ دو، زمین میں فتنہ و فساد پھیلانا چھوڑ دو، تو پھر یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے۔ مراد ہے کہ آخرت میں تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ آخرت میں بہتری کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے نہیں ہیں تو پھر بھی اگر آپ پورا دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں، تو پھر آپ کو دنیا کے اندر اللہ پاک اس کا بدلہ عطا فرما دے گا، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا ایمان کے بغیر، اس لیے ایمان ضروری ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا اور مت بیٹھو اور نہ بیٹھو، تقعدوا قعدہ ہوتا ہے نا، قعدہ نماز کے اندر جب ہم بیٹھتے ہیں اتحیات میں، مقعد بھی اسی سے ہے۔ وَلَا تَقْعُدُوا اور نہ بیٹھو بھی پر، کلی صراط ہر راستے پر، توعدون کہ تم دمکاتے ہو، توعدون کہ تم دمکاتے ہو،
وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم روکتے ہو اللہ کی راہ سے۔ قرآن مجید کے الفاظ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کوئی رستہ انہوں نے چھوڑا نہیں تھا اس قوم نے، کہ جس کے اوپر یہ بیٹھ کر ناکے لگا کے لوگوں کو لوٹتے نہیں تھے اور ان کو دمکا کے ڈرا کے، جس طرح آج کل بھی ڈاکو لوگ گن پوائنٹ پہ مال چھین لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اور ہر راستے پر نہ بیٹھو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ راستوں پر بیٹھو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر راستے پر بیٹھتے تھے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ ہر راستے پر نہ بیٹھو، توعدون، کہ تم دمکاتے ہو، دمکا کے ان سے ان کا مال لوٹ لیتے ہو، وتصدون، اور روکتے ہو تم، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ ایک تو لوگوں کا جو ظاہری رستہ ہوتا ہے، حصی رستہ، ظاہری رستہ، مادی رستہ، اس رستے کو کاٹ کر روک کر لوگوں کو مال لوٹ لیتے، اور دوسرا جو مانوی رستہ ہے، صراط مستقیم، اللہ کی راہ، دین کی راہ، اس رستے سے بھی لوگوں کو پروپیگنڈا کر کے اور ان کو برائی کے لیے موٹیویٹ کر کے اور نیکی سے متنفر کر کے اور دین کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کو دین سے بھی، صراط مستقیم سے بھی روکتے تھے۔ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہو، من آمن بہ، اس شخص کو جو اس پر ایمان لائے۔ کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر۔ جو اللہ پر ایمان لائے، آمن بہ، ہی ضمیر لوٹ رہی ہے لفظ اللہ کی طرف۔ تو جو شخص اس پر ایمان لائے، اس کو تم اللہ کی راہ سے نہ روکو۔ اگر ایمان لے آیا تو تم کیوں روکتے ہو اس کو؟ وَتَبْغُونَ، اور تم ڈھونڈتے ہو، ہاں اس میں، ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ سبیل کی طرف۔ سبیل بھی عربی زبان میں مؤنث ہے۔ وَتَبْغُونَهَا، اور تم اس میں، اس رستے میں، سبیل اللہ میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین میں ڈھونڈتے ہو، عوجا، کجی، ٹیڑھ پن، اور تم اس میں کوئی ٹیڑھ پن، کوئی ویک پوائنٹ ڈھونڈتے ہو تاکہ ہمارے ہاتھ کو بات لگے اور ہم اس کو بیس بنا کر لوگوں کو دین سے متنفر کر سکیں۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ، جب، کنتم، تھے تم، قلیلاً، بہت کم، فا، تو، کثرا، اس نے زیادہ کر دیا، کثرا، کثیر، کثرا، فکثرا، تو اس نے زیادہ کر دیا، کم، تمہیں۔ شروع میں چند لوگ ہوں گے، 2 4 5 10 لوگ ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک نے بہت بڑا قبیلہ، بہت بڑی بستی بنا دی ہو۔ اس طرف اشارہ ہے کہ یاد کرو جب تم بہت کم تھے تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ وانظروا، اور دیکھو، کیفا، کیسا، کانا، تھا یا ہوا، عاقبت، انجام، المفسدین، فساد کرنے والوں کا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا، یعنی اپنے سے پہلی قوم عاد، سمود، قوم لوط، قوم نوح وغیرہ، ان کو دیکھو کہ فسادیوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور یاد رکھیں کہ اس کائنات میں سب سے بڑا فساد وہ شرک ہے۔ کم تولنا بھی فساد ہے، لوگوں کو دین سے ہٹانا اور بہکانا یہ بھی فساد ہے، لیکن سب سے بڑا فساد وہ شرک ہے۔ وَإِن كَانَ، اور اگر ہیں، طَائِفَةٌ، کچھ لوگ، طائفہ ایک گروہ کو کہتے ہیں، ان کانا طائفتن، اگر ہیں کچھ لوگ، منکم، تم میں سے، آمنو، جو ایمان لائے، بازر بھی، اس پر، الذی، جو، ارسلت، مجھے بھیجا گیا ہے، بھی، اس کے ساتھ یا جس کے ساتھ، اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، وَطَائِفَةٌ، اور ایک گروہ، لم یؤمنوا،
وہ ایمان نہیں لائے، یعنی دو گروہوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں اور کچھ لوگ ایمان نہیں لائے تو یہ دو گروہ تو ہمیشہ سے رہے ہیں، پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ان میں سے سچا کون اور جھوٹا کون ہے؟ فاصبروا، بس ویٹ کرو، انتظار کرو، صبر کرو۔ صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنے کفر پر ڈٹے رہو، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے انتظار کرو کے معنی میں ہے، جس طرح تھا نا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، پہلے پیغمبروں کے واقعات کے اندر ہم نے یہ الفاظ پڑھے، تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے۔ یہ بھی اسی قسم کا انداز ہے کہ اگر کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں اور کچھ نہیں لا رہے تو پھر انجام اس کا کیا ہوگا؟ دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہوگا۔ فاصبروا، پس صبر کرو، پس صبر کرو، پس انتظار کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ، فیصلہ فرما دے اللہ، بیننا، ہمارے درمیان۔ انتظار کرو کہ اللہ ہمارے درمیان، دونوں گروہوں کے درمیان فیصلہ فرمائے، جیسے اللہ پاک نے بدر کے مقام پہ فیصلہ فرمایا، وَهُوَ، اور وہ خیر الحاکمین، سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔